السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حضور آپ سا کوئی بھی حق نما نہیں، میرے حضور آپ سا کوئی بھی حق نما نہیں، نشاط میرے حضور آپ سا کوئی بھی حق نما نہیں، نشاط دل سرور جاں حصول مدعا نہیں۔ خدا پاک کی قسم، خدا کے بعد حشر تک کوئی بھی آپ کے سوا بزرگ و باصفا نہیں۔ میرے حضور آپ سا کوئی بھی حق نما نہیں، نشاط دل سرور جاں حصول مدعا نہیں۔ فروغ حسن آپ ہے، کمال عشق آپ ہے، خدا گواہ آپ کے کرم سے کیا ملا نہیں۔ فروغ حسن آپ ہے، کمال عشق آپ ہے، خدا گواہ آپ کے کرم سے کیا ملا نہیں۔ جھکے ہیں اس کے ہر قدم، جھکے ہیں اس کے ہر قدم پہ اہل تخت و تاج بھی، گدا در حبیب کا گدائے بے نوا نہیں۔ میرے حضور آپ سا کوئی بھی حق نما نہیں، نشاط دل سرور جاں حصول مدعا نہیں۔ اگر ہو چشم التفات غم گسار اہل دل، زبان بے اثر نہیں، نگاہ نارسا نہیں۔ اگر ہو چشم التفات غم گسار اہل دل، زبان بے اثر نہیں، نگاہ نارسا نہیں۔ کلیم دور تک گئے، کلیم دور تک گئے، مگر شہنشاہ گئے وہاں بحکم رب، جہاں کوئی گیا نہیں۔ میرے حضور آپ سا کوئی بھی حق نما نہیں، نشاط دل سرور جاں حصول مدعا نہیں۔ خدا پاک کی قسم، خدا کے بعد حشر تک کوئی بھی آپ کے سوا بزرگ و باصفا نہیں۔ مدینۃ الرسول کی فضا ہے سایہ عرش کا، بہشت اہل دل وہی ہے، اس فضا میں کیا نہیں۔ مدینۃ الرسول کی فضا ہے سایہ عرش کا، بہشت اہل دل وہی ہے، اس فضا میں کیا نہیں۔ ہے عرش سے بلند تر مقام سید البشر، ہے عرش سے بلند تر مقام سید البشر، کہ اس مقام سے جدا مقام کبریا نہیں۔ میرے حضور آپ سا کوئی بھی حق نما نہیں، نشاط دل سرور جاں حصول مدعا نہیں۔
बफज़ल रब है नैयर, बफज़ल रब है नैयर हज़ी भी ज़ाहिरे हरम। ये वो शर्फ है जिससे मर्तबा कोई बड़ा नहीं। मेरे हुजूर आप सा कोई भी हक़ नुमा नहीं। नशाते दिल सुरूर जां हुसूल मुद्दआ नहीं। खुदाए पाक की कसम खुदा के बाद हश्र तक कोई भी आपके सिवा बुजुर्ग बासफा नहीं। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इस मुबारक मौके पर महफिल के आगाज़ के लिए तालिब इल्म नजमुद्दीन को दावत देता हूँ कि वह आए क़िराअत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह तालिब इल्म अभी हिफ्ज़ शुरू किया है, पहला पारा है इनका। अल्लाह इनके अभी में बरकत अता फरमाए। क़िराअत कलाम पाक के बाद हदीए नात पेश करने के लिए तालिब इल्म मुनीर अहमद को दावत देता हूँ कि वह नात शरीफ पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है।
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. السلام. حضرات، آج کی محفل جو سجی ہے، 5 طلبہ خوش نصیب 5 طلبہ جو حفظ قرآن مجید مکمل کیے. ابھی تھوڑی دیر میں حضرت والا کو 5 حفاظ کرام اپنا آخری سبق سنائیں گے. اس کے بعد حضرت والا کا خطاب ہوگا. میں طلبہ سے ایک طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے سامنے اپنا آخری سبق سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقشرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع
فأخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ये रहा रियांश कंपनी का अमृत जूस। 42 जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया नेचुरल जूस है। 650 प्लस बीमारियों के लिए काम करता है। इसके अंदर शुगर भी नहीं मिलाया गया। इसको हर मरीज इस्तेमाल कर सकता है। अब तक इसको इस्तेमाल करके हजारों मरीजों ने शिफा हासिल की है। अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इंशाअल्लाह पूरी इंडिया में आप कहां भी हो मुकम्मल अमानतदारी के साथ आप तक माल को पहुंचाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रउन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तीसरे तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला जरनाल को आवाज़ देता हूँ कि आए आखिरी सबक हमको सुना। पहले तालिब इल्म मुनीर हैं आत्मा को, दूसरे तालिब इल्म अब्दुल रहीम जरनाल सिद्दीकी जल्दी बटकुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم इसके बाद चौथे तालिब इल्म अब्दुल करीम गौरनाल को आवाज़ देता हूँ कि वो आगे अपना आखिरी सबक सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم आखिर तालिब इल्म मोहम्मद इमदादुल्लाह को आवाज़ देता हूँ कि वह हज़रत वाला को अपना आखिरी सबक सुनाएं। एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहे, अब एक हफ्ता इस्तेमाल करने से इनको क्या फ़र्क हुआ है, हम वहाँ से बात करते। जी वहाँ बताइए।
आपने ये दवा इस्तेमाल किया तो कैसा लगा, कैसा पहले लगता था, क्या मामला है? ये दवा मैंने इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10-12 दिन से कर रहा हूँ। तो पहले जो है शुरू में मेरी कुछ मशीन ख़राब हो चुकी थी डायलिसिस की, जिससे हफ्ते भर के लिए डायलिसिस नहीं हो पाया था। तो ये दवा की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़ा इफ़ाक़ा मुझे हुआ। हफ्ते भर डायलिसिस नहीं होने की वजह से कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई और पानी भी नहीं बढ़ा। जो मेरा पानी हर 3 दिन बाद डायलिसिस में 4 लीटर निकला करता था, तो हफ्ते भर होने के बाद भी मैंने 2 लीटर पानी निकाला। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पिछली मरतबा गया तो 4 लीटर पानी हमेशा ही बढ़ता था। बाकी फ़िलहाल 1.5 लीटर 2 लीटर पानी बढ़ रहा है और उतना ही पानी अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है। और ये दवा के इस्तेमाल से जो तकलीफ़ मुझे होती थी, घबराहट का होना, बेचैनी, हाथ पाँव का सूजना और बहुत सी तकलीफ़ें थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसके यूज़ करने से अल्लाह ने शिफा दिया। तो वो सारी तकलीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात ऐसी है कि मौलाना का कहना ये है कि डायलिसिस की जो दिन होता था, जैसे 3 दिन में मतलब डायलिसिस होता है, अगर 3 दिन के अंदर मशीन ख़राब हो गई और उनका नंबर नहीं आया और 6 दिन बाद नंबर आता था तो उनका पानी बढ़ जाया करता था। 3 लीटर के बजाय 6-7 लीटर पानी निकलता था। लेकिन पिछले हफ्ते 6 दिन के बाद मौलाना डायलिसिस करने के वास्ते गए थे, लेकिन अमरूद जूस के इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो पानी बढ़ना था बिल्कुल नहीं बढ़ा, हत्ता कि और कम हुआ। 3 लीटर का भी अब 2 या 2.5 लीटर पानी निकल रहा है। और जो तबीयत उनकी ख़राब रहती थी, अल्लाह के फज़ल करम से वो भी बहुत बेहतर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मौलाना को मुकम्मल शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने बीमारों के लिए एक मरतबा ज़रूर अमरूद जूस इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह। अब्दुलसलाम भाई के फर्जंद अब्दुल रहीम, उनको आवाज़ देता हूँ कि आए आओ। तीसरे तकरीर मोहम्मद साहब के बेटे दोरमान के मोहसिन साहब हैं, इनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला। आज जनाब अब्दुलरहमान साहब के फर्जंद अब्दुल करीम, दावत देता हूँ कि वाने हज़रत शान पोशी होगी। अली जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब के फर्जंद मोहम्मद इमदादुल्लाह व आया हज़रत से उनकी शान पोशी होगी। हमारे हुफ़ाज़ से बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे अमानुल्लाह साहब। जब भी बच्चों का हिफ्ज़ खत्म होता है तो गुलपोशी करते हैं। और इसी तरह जब भी हमारे तलबा का जब भी हिफ्ज़ खत्म होता है, हमारे हाफिज़ साहब हाफिज़ हज़रतुल्लाह साहब
ہمیشہ حفاظ کی گلپوشی شالپوشی ہمیشہ کرتے ہیں. اسی طرح جو طلباء ہمارے ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سناتے ہیں وہ چاندی کا کڑا ہر سال جب بھی طلباء یہ ختم کرتے ہیں تو ان کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. حافظ ہر سال جب بھی طلباء یہ کرتے ہیں تو 5 تولوں کا چاندی کا میڈل گلے میں ڈالتے ہیں طلباء. سبیل الرشاد سے اساتذہ آئے تھے ہمارے, اس وقت بھی طلباء کی ہمت افزائی کی, شال پوشی گل پوشی بھی, اور اس مرتبہ جو ہے 5 طلباء کا حفظ ختم ہوا ہے. اس میں ایک طالب علم کے والد صاحب جو ہے اساتذہ کی جو ہے شال پوشی کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں حضرت قبلہ سے گزارش کروں گا کہ جو ہے اساتذہ کی جو ہے شال پوشی کرنا. حافظ عبد القدوس. مفتی محمد خالد ارشادی. مفتی خواجہ معین الدین. حافظ دلیل اللہ. مولوی سید الطاف. حافظ ابو بکر صدیق. حافظ عبد الواحد. نور محمد صاحب تیلگو ماسٹر. سی محبوب اور ایک ماسٹر صاحب کہیں محبوب صاحب نہیں ہے. میں ہمارے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں. تمہارے ساتھ میں آتا ہوں, تمہارے ساتھ آتا ہوں. الحمدللہ. اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک جو ہے ذمہ دار مدرسے کو آتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, حال چال پوچھتے رہتے ہیں, ہمیشہ بہت فکریں کرتے ہیں مدرسے کی. میری ایک دلی خواہش ہے کہ جو ہے میں بھی جو ہے حضرت والا کے ہاتھوں سے جو ہے ہمارے ذمہ داروں کی شال پوشی کراؤں. میں بڑی خواہش تھی, اس سے پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ہوا. تو حضرت سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ذمہ داروں کی بھی جو ہے شال پوشی فرمائیں. حاجی سید محبوب صاحب. جابر حسین صاحب. ہمارے خازن صاحب آئے نہیں, عبدالرشید صاحب, رشید احمد انشاءاللہ آنے کے بعد کرائیں گے ان کی شال پوشی. مرتضیٰ خان صاحب.
بی محی صاحب. میرے والد محترم سی محمد ابراہیم صاحب. یم سلام باشا صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال في مقام آخر: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال في مقام آخر: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بانی دارالسعود آتماکور عزیز محترم مولانا محمد انصر صاحب رشادی زید مجدہم، و ذمہ داران مدرسہ، علماء نظام، عمائدین شہر، عزیز طلبہ، ہمارے لیے آج کا یہ دن، آج کی یہ محفل بڑی ہی سعادت کی چیز ہے. ہم سب کے لیے اس محفل میں شریک ہونا اور اس میں حصہ لینا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. یہ سعادت بزور معذوریز تانا بخشت خدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قرآن کی اتنی بڑی نعمت سینے میں اتارنا اور اس کو یاد کر لینا، اس کا مکمل حفظ کر لینا اور پورے مجمع کے سامنے اپنا آخری سبق سنانا، یہ اللہ کی مدد اور اس کے تعاون اور اس کی توفیق ہی سے یہ کام ہوتا ہے. ہر ایک کے بس کی یہ بات نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حفاظ کرام کی شال پوشی اور گل پوشی کے لیے اور ان کا آخری سبق سننے کے لیے مجھ ناچیز گناہگار کو یہاں پر حاضر کی توفیق دی. اذان کا جواب دیجیے. عزیزان محترم، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. اذان ہوئی تو مجھے ایک بزرگان دین کا قول یاد آیا کہ جیسے اذان سنتے ہیں، اگر کوئی تلبیہ پڑھتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہوں، میں حاضر ہوں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام نعمتیں اللہ کے لیے، میں حاضر ہوں. یہ جواب دیتا ہے، یہ رضا کا جواب دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو
اپنے گھر میں آنے کی بہت جلد توفیق دیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں حاضری ہوگی، روضہ اقدس پر حاضری ہوگی، اور اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے اور میرا تجربہ بھی ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ جو آیت ہے روزانہ صبح فجر کے بعد اگر 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کی بہت جلد توفیق دے گا۔ وہ کون سا مسلمان ہوگا جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی خواہش اپنے دل میں نہ رکھتا ہو؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی طرف ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے وہاں پر حاضری کی، لیکن یہ صفحہ ایسا ہے کہ دل کے اندر جو تڑپ اور طلب ہوتی ہے اسی پر یہ جو ہے وہاں پر حاضری کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ سفر پیسے کے بل بوتے پر نہیں ہے۔ اگر پیسے کے بل بوتے پر ہوتا تو مغل شہنشاہان کوئی شان و شوکت سے یہ سفر کیا کر سکتے تھے، لیکن سوائے ایک دو کے کسی کو یہ سفر کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دل میں طلب، سچی طلب دل کے اندر اگر ہوگی تو خود بخود راستے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں تک حاضری کی توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک چونٹی کے دل میں کعبۃ اللہ کو جانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی طرف کو سن لیے اور پھر ایک کعبۃ اللہ سے کبوتر کو اس کے پاس بھیجے۔ وہ کبوتر وہاں پر گیا، وہ چونٹی اس کے پیر پر چڑھ گئی اور وہ لے جا کر کے کعبۃ اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو اللہ اذان بھی تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، اگرچہ کہ یہ موقع نہیں تھا، تو آپ حضرات بھی اس کا معمول بنائیے، جیسے ہی اذان سنیں گے تو تلبیہ پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس کا جواب دیجیے۔ جواب دینے میں بھی بہت ثواب ہے، مؤذن کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اگر کوئی مؤذن 7 سال تک اذان دیتا ہے مسجد میں تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والا وہ ہوگا۔ تو اذان دینا بھی کوئی معمولی خدمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو امامت کی خدمت مل گئی بہت اچھی بات ہے، مؤذنی کی خدمت کا اس کو اگر موقع مل گیا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی مغرب کی اذان دے رہے تھے، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے اور وہ اذان دے کر جو ہے مغرب کی اذان دے کر سیدھے آ کر کے جو ہے اقامت بولے تھے۔ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے سے صحیح خدمت لے، امامت کی ہو یا مؤذنی کی ہو یا جو بھی اللہ کی خدمت ہو، قرآن پڑھانے کی ہو، نورانی خطبہ پڑھانے کی ہو، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے وہ خدمت لے لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے، ہمارا علم جو ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جو حافظ قرآن جو بچے بنے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو تاج پہنائیں گے ان کے اولاد کے حافظ بننے کے طفیل میں، اور پھر حافظ قرآن سے اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ 10 جن کو چاہے ایسے آدمیوں کو تو سفارش کرنا چاہے گا میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ عزیز طلباء آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں کے جو ہے یہاں پر پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس، میں یہ آیت پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتے ہیں فرشتوں میں سے ان فرشتوں کو جو پیغام پہنچاتے ہیں نبیوں کے پاس، پھر نبیوں کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے بندوں تک پیغام پہنچائیں، اور پھر جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ جی تو اب اللہ کے نبی کے بعد جو سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء دین کو، علماء کرام کو منتخب کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ذمہ داری ملتی ہے علماء کو کہ وہ نبیوں والا کام کرے
وہ اللہ اپنی اس کے بندوں تک جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچائے۔ تو گویا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو منتخب کرتا ہے، انبیاء کو منتخب کرتا ہے، آپ بھی اس میں منتخب بندے ہیں۔ اس میں کئی طلبہ ایسے ہیں جو خاندان میں ایک آیا ہے، باقی سب دوسری لائن میں ہے، کئی ایسے ہیں جو محلے کا ایک ہے، کئی ایسے ہیں جو گاؤں کا ایک ہے، کئی ایسے ہیں جو ضلع کا صرف ایک ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو منتخب کر کے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کے کئی دوست ایسے ہوں گے جو پینٹ شرٹ پہن کے باہر جو ہے دوسری تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، ان کو دیکھ کر کبھی آپ جو ہے نا اپنے اندر احساس کمتری پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فخر سے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی، حافظ قرآن بننے کی توفیق دی، اور جو ہے مدرسے میں علم حاصل کرنے کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی مخلوقات میں سے انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا، ہم کو بلی بھی بنا سکتا تھا، کوئی اور جانور بھی بنا سکتا تھا، چونٹ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات جو انسان ہے وہ بنایا ہم کو۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی بزرگ دین کے جو ہے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو اللہ مالک الحمد کا شکر، اللہ مالک الحمد کا شکر، یہ بار 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 پڑھا کرتے تھے۔ ایک خادم ان کے پوچھے کہ آپ بستر پر جا کے یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک کے میرے سے جتنے کام ہوئے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی نعمتیں مجھ کو ملی ہیں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور اللہ مالک الحمد کا شکر، اللہ مالک الحمد کا شکر کہتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، بزرگان دین کا یہ جو ہے معمول رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس کا شکر ادا کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا۔ اگر کوئی جانور بناتا تو بس جنگل میں ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، اللہ ہم کو انسان بنایا۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو انسانوں میں سے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ کتنی بڑی نعمت اسلام ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اگر اسلام کے گھر میں اگر ہم پیدا نہ ہوتے، پتہ نہیں ہم کدھر پھرتے رہتے تھے اور کون ہم کو اسلام کی بات بتاتا تھا۔ آج ہم کس کو اسلام کی بات بتا رہے ہیں؟ خود ہی عمل کرنا مشکل ہے، کسی کے غیر قوم کو جا کر کے ہم کسے بول رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تبارک تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر پھر انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر اس سے بڑھ کر اور بھی یہ آپ لوگوں کے اندر ہم پر جو ہے نا اللہ کا احسان یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بھی ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے منتخب بندوں میں سے بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو انبیاء والا کام کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائی، عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جی اس بات پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے تو ہم گویا کہ بہت بڑا احسان کر لیا اللہ پر، نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں منت میں کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شنا سازو کے بعد خدمت بداشت۔ اگر کوئی بادشاہ کی کوئی خدمت کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ پر احسان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کا احسان ہے اس پر کہ وہ اس کو منتخب کیا خدمت کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ دین، بہرحال دنیا تو ہر حال میں گزر جائے گی، جو مقدر میں ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا، خواہ آپ عالم دین بنو یا نہ بنو، خواہ آپ کسی دوسری لائن میں رہو، آپ کے مقدر میں جتنا ملنا ہے وہ دنیا آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ لیکن اگر آپ حافظ قرآن ہو گئے تو آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بن گئی۔ اصل آخرت ہے نا، آخرت کے لیے مسلمان جو ہے، اسلام مومن جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے پیش نظر ہمیشہ آخرت ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہر حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دین کی اور اس کے کلام اللہ کو ہمارے سینے میں حفظ کرنے کی اللہ نے توفیق دی. اللہ کی توفیق ہی سے یہ ہوتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی ایک حرف بھی یاد نہیں کر سکتا ہے. اب آپ یاد کر لیے ہیں، قرآن آپ کے سینے میں ہے تو اس کو یاد کرتے رہنا. قرآن حفظ کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، قرآن کو یاد رکھنا کمال ہے. آپ حفظ کر لیے، بہت مبارک ہو، بہت قابل تعریف ہے. آپ اپنی محنت سے اس کو یاد کیے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس کو پڑھتے رہنا ضروری ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہمیشہ روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھنے کی تو عادت ہونا چاہیے. جب آپ جو ہے مدرسہ حفظ سے فارغ ہو کر پھر دوسری مصروفیت میں لگیں گے، عالم کوز پڑھیں گے یا کوئی اور پڑھیں گے، تو روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھنا چاہیے اور اپنے کسی ساتھی کو سناتے بھی رہنا چاہیے. دور چلتا رہنا اس کا جو ہے. جب تک آپ جو ہے اس کے اندر لگے نہیں رہتے تو آپ کا حفظ کا حافظہ جو ہے محفوظ نہیں رہتا. آپ کو اس کو سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ جو پڑھے ہیں، آپ جو اپنے اساتذہ سے جو سیکھے ہیں اس پر عمل بھی کرتے رہنا چاہیے. پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں، حافظ قرآن ہو گئے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں، حافظ قرآن ہو گئے لیکن دوسرے جو اللہ کے احکامات ہیں اس کی پابندی نہیں، تو وہ بیکار ہے. علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. علم اور عمل یہ دونوں کا جو ہے دونوں کا بہت زیادہ جوڑ ہے، یہ لازم ملزم چیز ہے. علم شیطان کو بھی تھا لیکن چونکہ اس کے اندر عمل نہیں تھا اس لیے شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا. اللہ کے دربار سے اس کو ہکال دیا گیا، ہانک دیا گیا. یہ عمل ہونا ضروری ہے. علم کے ساتھ اگر عمل ہو تو وہی بہت بڑی چیز ہے. علم بھی ہونا، علم چندہ کے بیشتر خانی چو عمل در تو نیست نادانی. تو چاہے علم کتنا بھی پڑھ لے، عمل تیرے اندر نہیں ہے تو بیوقوف ہے، تو جاہل ہے. عمل ضروری ہے. جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ اپنے اساتذہ سے نصیحت سن رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. 5 نمازیں فرض ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کی پابندی کرنا چاہیے. روزہ فرض ہے، صدقہ، یہ سب ثواب کی چیزیں ہیں. یہ سب جتنے آپ کو چیزیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. علم چندہ کے بیشتر خانی چو عمل در تو نیست نادانی. نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چند تہی مغزرات چہل و خبر پر وہ حیض مسیح دفتر. یہ آپ دل چاہے جتنا بھی پڑھ لو، اگر عمل نہیں ہے تو آپ نمبر 1 پہ بیوقوف ہیں. جی تو نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ عقل مند ہوگا اور نہ وہ محقق ہوگا. چار پائے برو کتابیں چند، بس کچھ ایک چوپایا ہے اس کے پر چند کتابیں رکھ دی گئی ہیں. اگر کوئی عالم ہو گیا لیکن اس کے اندر عمل نہیں ہے، ایک جانور ہے بس اس کے اوپر کتابوں کا گٹا رکھا ہوا ہے. اور جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے، انسان عمل کرتا ہے اور وہ جانور عمل نہیں کرتا. اگر عالم بن گیا لیکن عمل نہیں کرا، حافظ بن گیا لیکن عمل نہیں کرا، تو گویا کہ گدھے کے اوپر چند کتابیں ایک گدھے کے اوپر اگر جو ہے فارسی سے لے کے ہفتم تک کی کتابیں رکھ دی گئی تو اس کو راشادی یا خاصمی یا ندوی کا لقب دیا جاتا ہے کیا؟ نسبت نہیں دی جاتی. گدھے کے اوپر پوری کتابیں مکمل ہیں. جی کسی عالم دین کے سینے میں تو پوری کتابیں مکمل نہیں ہوتی، سیدھا منتخب تو تھوڑا بہت ہوتا ہے. گدھے کے اوپر تو پوری وہ خوبصورت جلد کری ہوئی اس کی کتابیں رہے تو اس کو بلا کر رشادی سند دینا چاہیے، اس کی شال پوشی کرنا چاہیے. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو ہے اس کے اندر کیا نہیں، عمل نہیں ہے اس کے اندر. تو بہرحال جو آپ پڑھے ہیں اس کے اندر کیا بھی کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے. حافظ قرآن ہو گئے، جب سینے میں قرآن آ گیا تو اس کے بعد بہت ہی احتیاط سے رہنا ہے، بہت ہی محتاط انداز میں رہنا ہے. نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا ہے. اور آپ کو یہ پڑھتے ہیں بہت سے مشکلات بھی آئیں گے، اس پر صبر بھی کرنا ہے. یہ راستہ مشکل ہے، یہ راستہ مشکل نہیں، مشکل ہی راستہ ہوتا ہے. جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ مشکل ہے، تو اس مشکل راستے میں آپ چل کر گزریں گے تو پھر آگر چل کر آپ کو منزل ملے گی. اگر راستہ مشکل ہے بلکہ رک گئے آپ تو پھر منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے. کوئی بھی جو ہے راستہ خراب ہے بلکہ اپنی منزل کو گئے بغیر رک جاتا ہے، نہیں رکتا. راستہ کیسا بھی رہو کوشش کرتا ہے اپنی منزل کو پہنچنے کی. اس لیے اس میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی. شیطان کے وسوسے شیطان دل میں ڈالے گا، شیطان بہکائے گا. جی بہت زیادہ جو ہے طلباء کو بہکاتا ہے شیطان. لیکن جو ہے لاحول پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے ڈٹ کر اگر آپ استقامت سے پڑھیں گے
تو آپ کی تعلیم مکمل ہوگی. اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا اپنی اللہ کی نعمت پر شکر بھی کرتے رہیں, اور کچھ پریشانیاں اگر آتی ہوں تو اس پر کیا کرتے رہیں, صبر بھی کرتے رہیں. میں نے حدیث پڑھی تھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے, بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تم میں بہترین وہ ہے جو ڈاکٹر بنے نہیں بنے, تم میں بہترین وہ ہے جو انجینئر بنے وہ نہیں بنے, تم میں بہترین وہ ہے جو پائلٹ بنے ہوائی جہاز وہ نہیں بنے, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے وہ سکھائے. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یہ جو ہے ہم اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کے قرآن کے اوپر جیسا ہے, حدیث پر ویسا ہے. ہم حدیث بھی یقین کے طور پر مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین لوگوں میں سے منتخب کیا. قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں, اس سے بہتر اور کوئی کسی کا نام نہیں ہے. مطلق یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے منتخب بندوں سے چنا ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بہترین بندوں میں سے بنایا, ہم کو انسان بنایا, ہم کو مسلمان بنایا, پھر ہم کو جو ہے دینی علم حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے منتخب فرمایا. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مولانا انصر صاحب رشادی ان کا میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. وہ بہت دن سے مجھے فون کرتے رہے, بلاتے رہے, لیکن آج مجھے اس بات کا موقع ملا, یہاں پر آنے کی توفیق بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنی بابرکت اور اتنی نورانی محفل میں مجھ ناکارہ اور گنہگار کو یہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دنی رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے, اور اس کے یہاں پر آنے والے اساتذہ کی حفاظت فرمائے, ان کو بھی خوشحال زندگی نصیب فرمائے, اور ان کے ذمہ داروں کو یہاں پر جو بھی دامی درہمیں سخنے جس لحاظ سے بھی خدمت اس کی کرتے ہوں, تعاون کرتے ہوں, ان کو بھی اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں تو بہرحال ملنے ہی والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا ہی. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے ایک بچے کا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو وہ قبرستان کو لاتی ہے, اور لا کر کے جو ہے گورکن کو کہتی ہے کہ خبر کھود کر اس کو دفنا دو. چھوٹا بچہ ہوتا ہے 10-12 سال کا, تو وہ گورکن جو ہے اس کو خبر کھود کر دفناتا ہے, اور دفنانے کے بعد جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ عورت جو ہے جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو چلی جاتی ہے, تو جب ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عورت چلے گئی ہے. پھر چند دن کے بعد ایک اور بچے کو وہ لے کر کے آتی ہے, اور پھر کہتی ہے کہ اس بچے کو دفن کر دیا جائے. تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے چند دن پہلے جو ہے نا جو بچہ لے کر آئی تھی. تو پھر اس کو دفنانے کے لیے وہ جاتا ہے, اور اپنے آپ کو وہ تیار کرتا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے وہ ایک منظر دیکھ لیا تھا. پھر جب وہ جاتا ہے اس بندے کو, اس بچے کو دفن کرتا ہے, اپنے آپ کو سنبھال کر کے, پھر فوراً جو ہے عورت کی طرف مڑتا ہے. عورت کھڑی رہتی ہے, تو وہ عورت کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, اور جا کر کے عورت پوچھتی ہے کیا بات ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ نے پہلے بچے کو جب لے کر آئے تھے تو میں جب دفنا رہا تھا تو جو ہے میں جب خبر کھودا تو حد نظر تک مجھے باغ نظر آیا, اور جو ہے 2 شخص گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ کر اس کو اٹھا کر لے کر گئے. پھر آپ دوسرا بچہ جب لائے تو میں تیار تھا اس کے لیے, وہ منظر دیکھنے کے لیے. تو پھر دوسرے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. آخر آپ کون ہیں اور وہ بچے کون ہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے میرا پہلا بچہ تو وہ تھا جو مدرسے میں پڑھتا تھا, اور وہ دونوں بچوں کے باپ نہیں ہیں, میں ماں ہوں.
وہ بچہ کچھ بیمار ہو کے انتقال کر گیا تو وہ بچہ تھا، اور دوسرا بچے کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو پہلے بچے کے ساتھ ہوا تھا کہ دوسرا بچہ بھی حفظ کرتا تھا. بولا نہیں، دوسرا بچہ وہ میرا بڑا بیٹا تھا، وہ محنت مزدوری کر کے وہ بچے کو پالتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو پڑھنے والا بچہ تھا اس کے ساتھ جو سلوک کیے ہیں، جو اس کا تعاون کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ حضرات کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مدارس کی حفاظت فرمائے، مکاتب کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مؤذنین کی حفاظت فرمائے، ائمہ کی حفاظت فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، حفاظ کی حفاظت فرمائے. اور یہاں سے امام غزالی، امام بخاری اور شیخ سعدی، علامہ ابو سعود، علامہ مفتی اشرف علی صاحب رحمہ اللہ، اور علامہ اقبال، اور جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بچوں کو یہاں پر پیدا فرمائے اور اس کو ایک بڑی یونیورسٹی کے شکل میں تبدیل فرمائے. دنیا کے چپے چپے سے آ کر یہاں علم دین حاصل کر کے یہاں سے جو ہے دنیا میں جا کر اسلام پھیلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے انتظام فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا عزیز یا غفار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إنا كفيناك المستهزئين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وحسن الخلق وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لم يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ یہ بچے جو حفظ قرآن مکمل کیے ہیں ان کے حفظ کرنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جتنے بھی بچے یہاں سے حفظ قرآن مکمل کیے ہیں ان کے قرآن کو محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یا اللہ جلدی سے حافظ قرآن بن کر عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کی مدد فرما. یا اللہ ان کے والدین چاہتے تو کسی کام کو بھیج کر یا اللہ کما سکتے تھے، یا اللہ محنت کر کر وہ جو ہے نا اس مدرسے میں بھیجے ہیں. یا اللہ اپنی خون پسینے کی کمائی یہاں لگا کر وہ بچے کو حافظ قرآن بن رہا ہے، عالم دین بنا رہے ہیں. یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ اس کا بہترین اجر یا اللہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ یا اللہ حافظ قرآن کے والدین کو یا اللہ جو ہے تاج پہنائے گا. یا اللہ وہ تو ہوگا یا اللہ دنیا میں بھی ان کو یا اللہ تاج پہنا.
या अल्लाह दुनिया में भी उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी नसीब फरमा, खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह इस मदरसे के माविनीन की हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमा, या अल्लाह उनके दिन दुनिया रात दुनिया उनको तरक्की अता फरमा, या अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर अता फरमा, आखिरत में भी अजर अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की हिफाजत फरमा, या अल्लाह आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरफ से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसके या अल्लाह जो भी काम है गैब से इसकी मदद फरमा, इसको तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा, नज़र बद से हिफाजत फरमा, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर किस्म की बुरी नज़र से हिफाजत फरमा। या अल्लाह आखिरी दम तक तेरी खिदमत ले ले। या अल्लाह आखिरी दम तक या अल्लाह सेहत अता फरमा। या अल्लाह सेहत रहते हुए हमारी जो है हमको अपने पास बुला ले। या अल्लाह तमाम दुनिया में या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बैतुल मक़दिस को आज़ाद फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के हवाले फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन या अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इबादत का ऊपर झूठे दावे हो रहे हैं, या अल्लाह इबादत का उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के घरों पर या अल्लाह हमला हो रहा है, या अल्लाह बिल्डिंग चलाए जा रहे हैं। या अल्लाह ये जुल्म कब तक सहेंगे या अल्लाह। या अल्लाह तो ही हिकमत इसमें जानता है, हमको नहीं जानना। या अल्लाह हम तो यही समझ रहे हैं कि ये सरासर जुल्म है। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के जानवर की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सर उठाकर जीने का मौका अता फरमा, सर झुकाने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, वक्फ की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दादा परदादा वगैरह जो वक्फ कर गए हैं हमारे लिए, या अल्लाह उसको कब्जा करना चाहती है हुकूमत। या अल्लाह उसकी नीयत खराब है। या अल्लाह तो ये सब कुछ करने वाला है। या अल्लाह औकाफ की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम क्या मांगना है तू बेहतर जानता है, दिल की हसरतें तू जानता है, तू तो गूंगे की ज़बान भी जानता है। या अल्लाह हमारे दिल की हसरतें पूरी फरमा। या अल्लाह सेहत कामिला आजिला मुस्तक़िरा दाइमा नसीब फरमा, खातिमा बिल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस सालिह व अस्लिह लना मा काना फासिदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप क्या करते हो, कितना इनकम था, लाइफस्टाइल क्या थी आपकी रियांश से पहले? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद है, हाफिज़ आबिद। मैं अम्बरनेर का रहने वाला हूँ। मैं सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा मेरे दोस्त साहब जिन्होंने अभी बताया, और हमारे बड़े जो शेख दस्तगीर साहब, शेख जमील साहब और हमारे भाई हाफिज अजहर साहब, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको दुनिया आखिरत में खूब नवाजे। मैं बहुत गरीब था, मैं 100 रुपये रोज का आदमी था और मैं 3000-4000 रुपये महीना कमाता था। यहाँ तक कि मेरे पैर के ऑपरेशन के लिए भी मैंने 1 लाख रुपये गोला करा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। रियांश कंपनी जब मैंने हाथ में लिया और मेहनत करा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 महीने में 9 लाख रुपए कमा चुका। जितना इस रियांश कंपनी में आप मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपको कभी पीछे नहीं, इंशाल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे ना। मेहनत